بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت، تلاوت بھی ہوگی انشاءاللہ، ہم نعتیں بھی سنیں گے، مدینے کا تذکرہ بھی ہوگا، مدینے جانے کی دعائیں بھی ہوں گی، التجائیں بھی ہوں گی، استغاثے بھی ہوں گے، اپنے آقا کو یاد کریں گے۔ آج کا ہمارا اجتماع ذکر و نعت الحمدللہ قصبہ موڑ کی مشہور مسجد اور ہماری بڑی مسجد ہے جامع مسجد مدینہ میں UC 8 کے سامنے یہ اجتماع ذکر و نعت یہاں اس مسجد سے نشر کیا جا رہا ہے، لائیو کیا جا رہا ہے۔ تو جو اورنگی کے اطراف کے رہنے والے ہیں اور خصوصاً قصبہ موڑ پہ رہنے والے ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ یہاں آ کر لائیو شریک ہوں، برکتیں پائیں اور دعائیں میں شامل ہوں، التجاؤں میں شامل ہوں۔ مجمع مسلمین میں دعا قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، فریادیں ہوں گی۔ اور یہ مہینہ تو حج پر جانے والوں کے فارم بھرنے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، حاجی تیاریاں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ مشورے کیا ہو رہے ہیں؟ حج پر جانے کے، مدینے جانے کے۔ اب جن کے پاس زیادہ راہ ہے وہ تو جا رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ التجائیں کریں گے، بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے، بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ موت سے پہلے کم از کم ایک بار تو کعبے کو دیکھ لوں، ایک بار تو مدینے کی زیارت کر لوں۔ اور جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے بار بار اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مکے پہنچے اور مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ تو آج انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، آج آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا ایسا شعر جو ہم دہرائیں اور وہ قبول ہو جائے، کون سی ایسی التجا جو یہاں سے کی جائے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ منظور ہو جائے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں۔ تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ساتھ رہیے گا، تلاوت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن
الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया
حج کے فارم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یعنی حج کے فارم بھرے جائیں گے، مکۃ المکرمہ پہنچیں گے احرام باندھتے ہوئے، احرام باندھ کر لبیک پڑھتے ہوئے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھے، طواف خانہ کعبہ کرے، حجر اسود اس جنتی پتھر کو چومے، مقام ابراہیم کی زیارت کرے، زمزم شریف کو پیے، مسعی میں یعنی صفا و مروہ پر دوڑ لگائے، یہ سب قبولیت کے مقام ہیں۔ منا جائے، عرفات جائے، پلٹے تو مزدلفہ میں رکے، وہاں سے پلٹ کر پھر منا آئے، پھر رمی کرے، اللہ اکبر، طواف زیارہ ہو، اور پھر اس کے بعد جب حج کے مناسک ادا ہو جائیں تو مدینہ طیبہ جائے۔ آپ سب کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، امیر اہل سنت کا اسی پر ایک کلام ہے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ ایک عاشق رسول کی تحریر ہے، ان کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار ہیں، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی ساتھ پڑھیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، کعبے کا تصور کریں گے، مدینے کا تصور جمائیں گے، انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا، کیف آئے گا، کیف و مستی میں انشاءاللہ الرحمن۔ سننے والا یہ کلام ہے، انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، وہ کعبہ جس کو تصویروں میں دیکھا۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج
کعبہ دیکھوں کاش کے بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش کے بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں پھر میسر جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں سبز گنبد سبز گنبد کا غسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر منارا دیکھوں مسجد نبوی کا پر نور منارا دیکھوں مسجد نبوی کا پر نور منارا دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں
منارا دیکھوں کاش کے بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں اور زائروں کے رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ مدینہ دیکھوں اور دوڑ کر قدموں میں آتا رے کروں میں اس دم حشر میں جس گھر سرکار کو آتا دیکھوں حشر میں جس گھر سرکار کو آتا ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ مدینہ دیکھوں ایک فرقت ہوتی ہے اور ایک وصل ہوتا ہے. جو قرب والے جو مدینہ مکے پہنچ جاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں فرقت میں ہوتے ہیں، جدائی میں ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. وصل کا اپنا مزہ ہے اور فرقت کا بھی ایک مزہ ہے. تڑپتے رہتے ہیں کہ اب آئے گا بلاوا، اب آئے گا بلاوا. بعض کی آزمائش بھی ہوتی ہے. جی ہاں، آج تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہم سنیں گے. وہ بھی اسی طرح کی کچھ التجائیں کر رہے ہیں. کاش فرقت طیبہ قلب مزم ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. تو فرقت کی جو باتیں ہیں، جدائیاں ہیں، یہ بڑی کرب کے لمحات بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات بعض کے لیے تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں اور وقت گزارتے رہتے ہیں. وہ مدینے کے جلوے اور مدینے کی یادیں ان کے دلوں میں بسی رہتی ہیں. تو اسی طرح کا کچھ ذکر ہے اس میں. آج چونکہ
ابتدائیہ جس طرح ہم نے پہلا کلام ہی سنا حج کی التجا پر، دوسرا کلام بھی ایسا ہی ہے، اور تیسرا کلام حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، وہ ہم انشاءاللہ خلیل بھائی سے سنیں گے۔ اس میں بھی اس طرح کی کچھ التجائیہ کلمات ہیں، اگر آنکھوں کو بند کریں گے ناظرین بھی اور حاضرین بھی، بڑی عجیب سی بات ہے، کچھ لوگ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں اور کچھ جلوے آنکھیں بند کر کے دیکھے جاتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں دیوانے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، حالانکہ دیدار کے لیے تو آنکھ کھولی جاتی ہے۔ تو ان دیوانوں کی ادائیں ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں، کاش ان کی ادائی کو اپنا لیں۔ اور جیسے کہ ایک رونے والا ہے اور ایک رونے جیسی صورت بنانے والا ہے، ایک روتا ہے اور ایک رونے کی کوشش کرتا ہے، دونوں اچھے ہیں۔ کچھ جلوے دیکھ رہا ہے، کچھ جلوے پانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم بھی آنکھوں کو بند کر کے بس مدینے کی التجائیں کرتے چلے جائیں، حج کی تمنائیں کرتے چلے جائیں، دلی دلی میں مانگتے چلے جائیں، اور جس کو ہم سنا رہے ہیں نا وہ تو ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، وہ ہمارے دل پہ جو خطرات گزر رہے ہیں نا ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو آئیے فرقت والا، محبت والا، عشق والا یہ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، ہاں ہاں آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا،
دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور وہ خرام فرماتے، ہاں ہاں میرے دیدہ دل پر، وہ خرام فرماتے، میرے دیدہ دل پر، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری،
وصلتیں ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. انشاءاللہ اب ہم ایک پنجابی کلام سنیں گے. حاجی مشتاق ہمارے مرحوم نگران شورا وہ یہ کلام پڑھا کرتے تھے، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس علاقے میں آیا ہوں اس کے قریب ہی آپ آباد رہے، کافی سال آپ نے یہاں گزارے، ان کی یادیں بھی ہیں اور اس کلام میں بھی ان کی یادیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ خلیل بھائی اسی طرز پر ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اصل دل میں جیسے رمضان آتا ہے تو عاشقان رمضان اس کے لیے مچلتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں ہر سال ان کے لیے اعتکاف کی یادیں ہوتی ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں ایک ایک دن کا. بعض اسلامی بھائی مجھے میسج کرتے ہیں کہ اب 211 دن رہ گئے ہیں، 210 دن رہ گئے ہیں، اور کچھ ان کو حج کا بھی انتظار ہوتا ہے، مدینے جانے کا انتظار ہوتا ہے، ایک ایک دن گن رہے ہوتے ہیں. اور جب حج کے مہینے آتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک شور مچتا ہے. وہ شور کا اظہار ہر ایک سے نہیں کرتے، مگر وہ دل کی ان کی تمنا ہے، ان کی کیفیت جدا ہوتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. اور کبھی قافلوں کو جاتے دیکھتے ہیں، وہ لبیک پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کو احرام میں دیکھتے ہیں تو ان کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا، مگر ان کی تمنائیں ضرور ہوتی ہیں. اور تمناؤں کا اظہار بعض اوقات نعتوں میں بھی ہوتا ہے ان کے، وہ گنگناتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک تمنا ہے. کسی کو پیرس جانے کی تمنا ہے، کسی کو لندن دیکھنے کی تمنا ہے، کسی کو امریکہ دیکھنے کی تمنا ہے، اور کسی کو مدینے جانے کی تمنا ہے. مگر امریکہ اور پیرس اور لندن کے لیے کوئی آنسو نہیں بہاتا، اور ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کے بعد روتا نہیں ہے. ارے یہ شہر ایسا ہے کہ جا کر واپس آتا ہے پھر بھی اس کے لیے رو رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی جستجو اور تمنا ہوتی ہے. ارے 1000 بار مدینے کو دیکھیں پھر تمنا بڑھ ہی جاتی ہے. آج ایسے ہی کچھ تمنا ہے، پنجابی زبان میں ہے مگر آسان ہے، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے مل کر آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک تانگ مدینے جان دی، کوئی دل وچ حسرت ہو رے نہیں، ایکو تانگ مدینے جان دی، کوئی دل وچ حسرت ہو رے نہیں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، ایکو تانگ مدینے جان دی، کوئی دل وچ حسرت ہو رے نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، ساڈے والے آقا نگاواں کدوں ہونیاں، ساڈے والے آقا نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی
مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اٹھ کے کیویں آواں نال میرے پر نہیں تو ساوی تیرا میں تھو بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں رہے جاتے ہیں یہ ارمان گائے میرے سینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رہے جاتے ہیں یہ ارمان گائے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں رواں جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں بس آقا تیری مرضی ہے سادات کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منان رنگ بھی نہیں میرا عشق بھی ورگا نہیں میری جامی ورگی طور نہیں میرا عشق بھی ورگا نہیں میری جامی ورگی طور نہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منان رنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں
جامی ورگی ٹور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے سادات کوئی زور نہیں میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں راز وہ بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں پری کریے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بہت غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے در و دیوار تمہارے کو چومنے آئے اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے ہزار شوق سے جاری کو پیار کر دیں گے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی دید ہو جائے بس آقا تیری مرضی سادات کوئی زور نہیں تیری قبر تے آکے اے حافظ بھئی دنیا والے لکھ دیوے تیری قبر تے آکے اے حافظ بھئی دنیا والے لکھ دیوے جے دل وچ
روشن ہونی گور نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی قبر نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں کو تاگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے چلنا ضرور ہے بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا اجتماع ذکر و نعت قصبہ موڑ UC 8 سے کی مسجد جامع مسجد مدینہ سے نشر کیا جا رہا ہے، یہاں سے لائیو کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں 3 دن کے مدنی قافلے میں الحمدللہ مدنی قافلے میں یہاں حاضری ہوئی ہے، اور کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر اہل محلہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہیں، ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو قریب کے اسلامی بھائی ہیں وہ مختلف حلقے مدنی قافلے میں لگتے ہیں، فجر کا مدنی حلقہ لگے گا اور اس میں آپ شرکت فرمائیں، جتنا وقت مدنی قافلے والوں کے ساتھ آپ گزار سکتے ہیں مدنی قافلے والوں کے ساتھ گزاریں، انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ الرحمن، ان مدنی قافلوں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اس میں دعائیں کی جائیں گی، وہ بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو مدنی قافلے میں خود بھی سفر کریں، دوسروں کو بھی سفر کی ترغیب دلائیں۔ آج بھی ایک اسلامی بھائی نے الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں نیت کی، اور بھی اسلامی بھائی نیت کریں گے، ہاتھوں ہاتھ بھی انشاءاللہ ہمیں اورنگی والے اسلامی بھائی مدنی قافلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو مدنی قافلوں میں ابھی تک جنہوں نے سفر نہیں کیا، میں ان کو دعوت دوں گا، چاہے وہ ناظرین ہوں حاضرین ہوں، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی قافلہ۔ جو سست پڑ جاتے ہیں اعمال میں، ان کے لیے بھی یہ بہترین ذریعہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سستی ہم پر غالب ہو جاتی ہے، جب مدنی قافلے میں جاتے ہیں تو اس میں جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ جب آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، بہت ساری باتیں آپ جو بھول چکے ہیں انشاءاللہ یاد آ جائیں گی، بہت سارے جذبے جو آپ کے سرد پڑ چکے ہیں انشاءاللہ مدنی قافلے کی برکت سے وہ جذبے آپ کے رینیو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج
جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت زیادہ صلاحیت کر چکی، وہ ہے ناراضگیاں، معافی کو ترک کرنا، معاف نہ کرنا. آج بہت سارے خاندان آپس میں ایک دوسرے سے اس ناراضگی کی وجہ سے دور ہیں، اور ناراضگی کی وجوہات بھی بعض اوقات چھوٹی سی ہوتی ہیں، مگر غلط فہمیاں اتنی جنم لے جاتی ہیں کہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہے. اپنی لڑکی اس خاندان میں نہیں دیتے، کسی کی بیٹی اپنے خاندان میں نہیں لیتے. اسی طرح مسلمان ہے اور خاندان سے جدا ہے. اور جدائی کس بات پر ہے؟ بعض اوقات معمولی بات ہوتی ہے. کس بات پر جدائی ہے جناب؟ کس بات پر ناراضگی ہے؟ کہ میں نے تو اس کو پورے گھر کو دعوت دی تھی شادی میں، اس نے مجھے 2 ہی افراد کی دعوت دی. اب ایسی چھوٹی بات کو دل میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کی شادی میں جاتے ہیں، یہ نہ وہ ان کی شادی میں آتے ہیں، نہ یہ اس کی تقریب میں جاتے ہیں، نہ وہ اس کی تقریب میں آتے ہیں. اور معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے معاذ اللہ کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں ہوتی. کوئی اپنے چاچا سے ناراض ہے، کوئی اپنے ماموں سے ناراض ہے، کوئی اپنی بہن سے ناراض ہے، کوئی اپنی خالہ سے ناراض ہے. ایسے بھی نادان ہیں، کہتے ہیں 1 سال ہو گیا میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوں. ارے تمہیں کس نے حق دیا ماں سے ناراض ہونے کا؟ کوئی اپنے باپ سے ناراض ہے، جی ہاں، باپ سے ملنے نہیں جاتے، باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب نادانی کی باتیں ہیں. مسلمان کا خیر خواہ ہے، مسلمان سے ناراض نہیں ہوتا. ارے اچھا تو وہ شخص ہے جسے غصہ بہت دیر میں آتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے. غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر غیرت آ رہی ہے کسی پر صحیح بات ہے. ایک تو نفس کے لیے غصہ ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے مگر اس کو نافذ نہیں کرتا وہ. اب غصہ آیا جناب، اس نے دعوت نہیں دی. اب غور کریں ہم، اس سارے گھرانے کو دعوت نہیں دی، اس نے پوری فیملی کو دعوت نہیں دی. ہو سکتا ہے وہ کوئی مجبور ہو، اس کا بجٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہو. تو ہم غور کریں، علم دین کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر چغل خور بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور چغل خوری پھر عروج پر ہوتی ہے. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح کی چغل خور عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جو آپس میں جدائی ڈالتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو معاف کرنے کے لیے کہا گیا. اور کتنی پیاری روایت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اور حاضرین سنیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. غور کرتے چلے جائیں کہ وہ باتیں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی باتیں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم اپنا عمل دیکھیں، ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی تو ہم بھی پلٹ کر اس کو دعوت نہیں دیتے. بہت سارے معاملات میں ہم اسے محروم کر دیتے ہیں. اور جو کوئی کسی کو محروم کر رہا ہے اور وہ اسے عطا کر رہا ہے، وہ اسے پھر بھی دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سے کوئی جدائی ڈالنا چاہتا ہے ہم اسے قریب چلے جائیں. ارے میری خالہ مجھ سے ناراض ہے تو میں خود اس کے گھر چلے جاؤں کہ خالہ کا حق بہت زیادہ ہے، ماموں کا حق بہت زیادہ ہے، بڑے بھائی کا حق تو باپ جیسا ہے. اب بڑے بھائی سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے، ہم خود ہی پہل کریں. جسے سلام میں پہل کرتے ہیں، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری رہتا ہے. کیونکہ جو سلام پہلے کرے گا اس کے اندر میں ہٹ جائے گی اس کی. اور میں کیوں پہلے سلام کروں جناب؟ ناراض ہو کر بیٹھا ہوں. اگر سلام میں پہل کریں گے تو اس کے دل میں بھی نرمی داخل ہو جائے گی. تو فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اور فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. اگر وہ تم سے تعلق توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ناراض ہو کر بیٹھا ہے، تم خود ہی اس کے گھر چلے جاؤ، تم خود ہی اس سے مل لو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، تیرے نزدیک کون سا بندہ
زیادہ عزت والا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود بھی معاف کر دے. اب قدرت بھی ہے بدلہ لینے کی، اس کے بعد بھی معاف نہیں کر رہے. حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پیاری بشارت ہے. فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ اسے اس کی عزت بڑھائے گا. اور جو اللہ کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا. اللہ اسے بلند فرمائے گا. تو جو معاف کرتا ہے اس کو معافی ملے گی، اس کی عزت بھی بڑھے گی. معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی الجھے، ہمیں برا بھلا کہے، ہم اس وقت خاموش رہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جناب آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی بڑائی کیا رہی اس بات میں؟ نہیں معاف نہیں کرنا. خاندان کے اندر ایسے فتنہ ور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، فتنہ گر لوگ موجود ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ مشورے دیتے رہتے ہیں کہ معاف نہیں کرنا، غلطی تمہاری تھوڑی تھی. اور اس طرح بات بڑھتی چلی جاتی ہے. خاندان دوسرے خاندان میں، ایک ہی خاندان کے اندر بھائی سے جدا ہے، بھائی سے ناراض بیٹھا ہوا ہے. تو معاف کرنا سیکھیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں بہت کرتا ہوں. اگر آج میں نے اپنی بیوی کی اس خطا پر گرفت نہیں کی، اگر گرفت کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت میری بھی خطاؤں پر گرفت ہو جائے. یہ سوچتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا کو معاف کر دیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں. تو معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا. جب بھی کسی کی بات چھڑتی، جب بھی کسی کی بات کی جاتی، اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا تھا. اس کے مرنے کے بعد جب کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو یہ سن کر یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے. نکیرین نے بھی مجھ سے کوئی سخت سوال نہیں کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا. تو دیکھا کہ معاف کرنے والا کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. نرمی درگزر کرنے سے اللہ کی رحمت مزید ملتی رہتی ہے. کاش ہم بھی اپنی بے عزتی کرنے والوں، ستانے والوں کو بھی معاف کر دیں. مسلم شریف میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا لیتی ہے. احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا. بڑی عجیب و غریب دعا تھی اس کی. دعا میں کہتا ہے رب میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ اسے کہہ دو کہ ہم نے اس بندے کو بخش دیا. دیکھیں کیسی برکت ہے معاف کرنے کی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا. حضرت انس یہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا
کس کے لیے اجر ہے؟ تو اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزارہ لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ماں سے ناراض ہونے والوں، بڑے بھائی کی ناراضگی ٹھان رکھی ہے، ماموں سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں. آج مدنی چینل کے ذریعے اور آج اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے غور کریں کہ معاف کرنے کی کیسی برکتیں ہیں. اگر آج بھی ناراض ہو کر بیٹھے ہیں تو دل میں اب ارادہ کر لیں کہ کوئی آگے بڑھے نہ بڑھے، میرے چاچا کے گھر پر میں خود جا کر ان کی دست بوسی کروں گا، ان سے معافی مانگ لوں گا، اپنی ماں سے معافی مانگ لوں گا، اپنے بڑے بھائی کے پاس چلا جاؤں گا. یقین جانیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر معافی کا رجحان ایسا ہی رہا تو معاشرے کی بہت ساری نحوستیں ختم ہو جائیں گی. اور اس چیز نے آج بھائی کو بھائی سے جدا کر رکھا ہے، اور بہت سارے خاندانوں نے ایک دوسرے خاندانوں کو، اپنے ہی خاندان کے کئی لوگ دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں. اس کی بنا پر کئی رشتے نہیں ہو رہے، کئی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں. یہ بھی وجوہات ہیں اور بھی وجوہات ہیں. اگر یہ معاملات ختم ہو جائیں، معافی تلافی کا سلسلہ ہو جائے، ہم خود ہی آگے بڑھ جائیں تو انشاءاللہ رحمان ہمارے معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بہت ساری برکتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس طرح کے جب بیان مدنی چینل پر ہوتے ہیں تو بہت ساری الحمدللہ مدنی بہاریں ملتی ہیں کہ میری خالہ سے میں کئی عرصے سے ناراض بیٹھا تھا، مدنی چینل پر جب میں نے یہ برکتیں سنی، یہ فضائل سنے، تو میں اپنی خالہ کے گھر پر جا کر میں نے خود ہی معافی مانگ لی. تو اگر آج بھی کوئی ناراض ہو کر بیٹھا ہے، اپنے قدم بڑھائے اور معافی کا عام اعلان کر دے، جس سے بھی ناراض ہو کر بیٹھے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد اس نوجوان پر کیسا کرم ہوا. کہتے ہیں شاہدرہ لاہور کا ایک شہر ہے، اس میں ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، اس کے لب لباب یہ ہے. کہتے ہیں میں اپنے والدین کا اکلوتا تھا، بہت زیادہ لاڈ پیار نے مجھے حد درجہ ڈھیٹ بنا رکھا تھا. ماں باپ کا سخت نافرمان تھا، رات گئے آوارہ گردی کرتا، صبح دیر تک سوتا رہتا. ماں باپ سمجھاتے تو ان کو جھاڑ دیتا، وہ بیچارے بعض اوقات رو پڑتے، دعائیں مانگتے، اور دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیں بھیگ جاتی. اس عظیم لمحے پر لاکھوں سلام، جس لمحے مجھے دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات ہوئی. اس نے مجھے محبت اور پیار کرتے ہوئے انفرادی کوشش مجھ پر کی اور مجھ پاپی اور بدکار کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار کیا. چنانچہ عاشقان رسول کے ہمراہ میں 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. اب مدنی قافلے میں جب میں نے سفر کیا تو عاشقان رسول نے 3 دن کے اندر مجھے وہ گھول کر پلا دیا کہ مجھ جیسے ڈھیٹ انسان کا پتھر نما دل جو ماں باپ کے آنسوؤں سے بھی نہیں پگھلتا تھا، وہ بالکل موم بن گیا، اور میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہوا، اور میں مدنی قافلے سے نمازی بن کر واپس لوٹا. اور گھر آ کر میں نے سلام کیا، والد صاحب کی دست بوسی کی، ان کے ہاتھ چومے، امی کے قدم چومے. میرے گھر والے مجھ پر حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. کل تک جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آج اتنا باادب کیسے بن گیا. الحمدللہ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا. اور یہ بیان دیتے وقت مجھ سابقہ بے نمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے یعنی صدائے مدینہ لگانے کی ذمہ داری مل گئی. اور الحمدللہ آج میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے اٹھاتا ہوں اور صدائے مدینہ لگا کر ان کو جگاتا ہوں. تو یہ تھی مدنی قافلے کی برکت، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت. اگر آج آپ دور ہیں، بہت سارے اسلامی بھائی کہتے ہیں ہم پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، اب آتے بھی ہیں تو دل نہیں لگتا، ذکر میں وہ لذت نہیں آتی، سوز اور گداز نہیں ملتا، آنسو نہیں ملتے. اب سب باتیں وہی ہیں، روایات وہی ہیں، ماحول وہی ہے.
اصل بات ہمارے میں کچھ کمزوری ہے. میں مثال دوں آپ کو. ہر ایک شخص موبائل رکھتا ہے. موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے نا, بیٹری لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کی موبائل کی بیٹری لو ہو گئی یا کسی کی ڈیڈ ہو گئی, ختم ہوئی, اب وہ چارجر سے لگاتا ہے. اب جتنی بیٹری چارج کریں گے نا آپ, اتنا ہی ریپلائی ہوگا. اگر آپ نے 5 منٹ کے لیے موبائل چارج کرنے پہ لگایا تو بیٹری 5 منٹ کے لیے چارج ہوگی, ہے نا. ریڈ لائٹ پھر بھی جل رہی ہوگی. اور کسی نے زیادہ لگایا تو اس کی بیٹری 50% چارج ہو جائے گی. کسی نے اور زیادہ لگایا تو 75% چارج ہو جائے گی. کسی نے بیٹری کے ساتھ چارجر کو لگائے رکھا موبائل کو تو پھر بیٹری 100% چارج ہو جائے گی. اب وہ پورے سگنل دے گی, سارے معاملات اس کے لوازمات پورے ہوں گے. تو یوں ہی ہمارا معاملہ بھی ہے. ہم مدنی ماحول میں آتے جاتے رہتے ہیں, 12 مدنی کاموں میں ایکٹیو نہیں ہوتے. درس میں کبھی بیٹھے تو بیٹھ گئے, کبھی اجتماع میں آئے, وقت ملا, موڈ ہوا تو ہم آ گئے. اجتماع ذکر و نعت میں کبھی شرکت کر لی, مدنی قافلے میں کبھی گئے, صدائے مدینہ کبھی لگائی. پھر ہم کہیں گے ہمیں لذت نہیں ملتی, ہمیں سوز و گداز نہیں ملتا, ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ ہماری بیٹری کافی لو ہو چکی ہے. اگر ہم اپنی بیٹریوں کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو عملی طور پر 12 مدنی کاموں میں شامل ہو جائیں. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ حاضر ہوں, مدنی حلقے میں شریک ہوں, صبح کے درس میں شریک ہو جائیں, درس دیں یا سنیں. پھر دیکھیں آپ پر رقت قلبی کیسے طاری ہوتی ہے. پھر آپ کو عبادات میں بھی لطف آئے گا, ذکر میں بھی لطف آئے گا, تلاوت میں بھی لطف آئے گا, مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی لطف آئے گا, مدنی دورے میں بھی لطف آئے گا. پھر سے بہاریں تازہ ہوں گی آپ کی. مگر اس کے لیے شرط یہی ہے کہ مدنی ماحول کے ساتھ جوائنٹ رہنا پڑے گا. آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں, جو پھول شاخ سے لگے رہتے ہیں, تر و تازہ رہتے ہیں, جو جدا ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, وہ کچھ دنوں کے بعد اس کی پنکھڑیاں بکھر جاتی ہیں. مدنی ماحول کے ساتھ جوائنٹ رہیں. دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یقین جانیے, بہت سارے والدین روتے ہیں, میرا بچہ پہلے اجتماع میں جاتا تھا, میں نے اس پر توجہ نہیں کی, آج میرا بچہ جواریوں کے ساتھ ہے, آج میرا بچہ شرابیوں کے ساتھ ہے, آج میرا بچہ سوشل میڈیا پہ ایسا ہو گیا کہ نماز کی بھی اس کو فرصت نہیں رہی. مدنی ماحول بہت بڑی نعمت ہے. جو پہلے اجتماع میں نہیں آتے تھے, آج کے اس اجتماع ذکر و نعت کی برکت سے آج جتنے حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں جہاں کہیں سن رہے ہیں, نیت کریں انشاءاللہ الرحمن ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شریک ہوں گے. غوث پاک کی 11ویں کی نیت سے 11 جمعرات کی نیت کر لیجئے. دیکھیں خالی ہاتھ سے نہیں اٹھائیں, دل میں نیت ہو پھر ہاتھ اٹھانا صحیح ہوگا آپ کا. اورنگی والے, اورنگی تو جانا ہے, ان کو بہت دور سفر بھی نہیں کرنا. آپ کی سبحانی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے تو آج نیت کریں, جو پہلے نہیں آتے تھے وہ انشاءاللہ 11 جمعرات کی نیت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینے کا ذکر ہو رہا تھا. دیوانے مدینے جاتے ہیں, ان کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. ایک شاعر نے اس دیوانگی کا اپنے کلام میں ذکر کیا ہے, آئیے ہم سنتے ہیں وہ مدینے کیسے جانا چاہتے ہیں. واقعی ان اشعار میں ایسی ہی باتیں, اللہ کرے کہ ایسا سفر ہمیں بھی نصیب ہو جائے. دیوانہ بن کے جاؤں, مستانہ بن کے جاؤں, اس شم میں 2 جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. بیزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی. ہم بھی مدینے
جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا ہے عقل کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے
جاؤں یا رب سوے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں فیضان مدینہ. انشاءاللہ امام اہل سنت اعلی حضرت کا کلام سنتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وصف رخ کا کیا کرتے ہیں وصف رخ کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے رسالت پیارے چھپ گئے تیری سیاہ میں تارے چھپ گئے تیری سیاہ میں تارے انبیاء اور ہے سب ماہوارے انبیاء اور ہے سب ماہوارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے نور لیا کرتے ہیں ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا شان عظیم جانور بھی کرے جن کی
شان عظیم جان مر بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گنا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو صدا کرتے ہیں جن کو معمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں تشنے سیراب ہوا کرتے مقام حدیبیہ پر پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتۂ مبارک سے، آپ کے ہاتھ مبارک سے، آپ کی انگلیاں مبارک سے وہ چشمے جاری ہوئے کہ کم و بیش 1400 صحابہ کرام اس سے سیراب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو انشاءاللہ یہ چشمہ کبھی ختم نہ ہوتا جو انگشت مبارک سے جاری ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ان کی غم مد ہو صدا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے کمرے پاک پہ دامن
دامن باندھے گرنے والوں کو چگے دو سخ سے گرنے والوں کو چگے دو سخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں یہی کرتی ہے چڑیاں پریاں یہی سے چاہتی ہے ہر نیدار یہی سے چاہتی ہے ہر نیدار اسی در پر شترا نے ناشا اسی در پر شترا نے ناشا گلائے رنجوڑنا کرتے ہیں گلائے رنجوڑنا کرتے ہیں چڑیوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا اور ہرنی بھی فریاد کر رہی ہے بڑی سے بڑی سائنس نے ترقی کر لی مگر سائنس نہیں بتا سکتی کہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے چڑیا کی زبان چڑیا کیا کہنا چاہتی ہے مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چڑیا کی زبان بھی جانتے ہیں ہرن کی زبان بھی جانتے ہیں اور اونٹ آ کر فریاد کرتا ہے ان کی فریاد بھی جانتے ہیں ارے جو امتی فریاد کریں گے تو ان کی کیوں نہ سنیں گے سبحان اللہ تو چڑیا کی داد رسی بھی کی جاتی ہے ہرنی کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں یہاں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں پریاں یہی سے چاہتی ہے ہر نیدار اسی در پر شترا نے ناشاد گلائے رنجوڑنا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کا اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام لو لگی ہے لو لگی ہے لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد
کرتے ہیں چارائے درد رضا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جب مدینے جائیں گے انشاءاللہ تو کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ارے وہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چلو تیارے نبی کی جانب چلو تیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے کہ ہم کرم کی بہار لوٹے کہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو تیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بھولا بھولا کر چلو تیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو تیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں وہ نکوما ہوں جس کی جوڑی میں وہ نکوما
جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، بتائے میری چھپا چھپا کر چلو تیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آ کر مقدر نے یاوری کی، آ کر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گری کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو تیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، پہاڑ لوٹے کہ ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام، سبحانی گھڑی چمکا پیدا کا چاند، اس دل روزے ساعت پھیلا کو سلام، غوث اعظم ایمان ہو تو بندوں کا جلوائے شان قدرت پھیلا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پھیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے ہارزا، مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا۔ ادا کروں گا میں اس مسجد کی انتظامیہ کا، ہمارے مدینہ مسجد قصبہ موڑ کے، کہ انہوں نے الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت سجانے کی یہاں ترکیب رکھی، الحمدللہ حاضرین کی بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ ان کی بھی حاجات پوری فرمائے۔
اس مسجد کے نمازیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں، مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے حاضرین و ناظرین، بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. اللہ اس سال ہم سب کو حج عطا فرمائے، مدینے کی حاضری عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو قبول فرما، اس میں کی گئی التجائیں قبول ہو جائیں، استغاثے قبول ہو جائیں. یا اللہ مکے اور مدینے کی ہمیں بھی حاضری کا شرف مل جائے. اجتماع ذکر نعت کی برکتوں سے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ قصبہ موڑ میں، اورنگی میں مولا، اور ناظرین نہ جانے کہاں کہاں ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ملتجی ہوں گے مولا. اے اللہ جو تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں، لبوں پر ہیں، تمام ہمارے جائز مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما. سارے بیماروں کو اچھا کر دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے. اے اللہ بے چینوں کو چین عطا کر دے، مدینے کا درد سوز اور گداز عطا کر دے. اے اللہ اسی سال ہمارے مرشد کریم کے ساتھ ہمیں چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پرچیوں میں بھی کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیماروں کے لیے اور بھی دیگر حاجات کے لیے کہا ہوگا. اے اللہ اس پرچیوں میں جو کچھ لکھا ہے تو سب جانتا ہے. مالک سب حاجت مندوں کی حاجت پر نگاہ رحمت فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.